अगर ये पागल हो गया तो सारा घर पागल हो जाए। घर आए मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते। क्या हो गया है? अरे वो हमें अकेला तड़पता छोड़कर। नहीं। औरत का एहतराम करना कब सीखोगे तुम? बड़ी खुशी होती है मुझे। नहीं तो पप्पू मैं क्या करूं? बीवी नहीं है वो मेरी। बेचने होंगे। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आखिरी एपिसोड में क्या होगा देखने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। शमशेर की वालदा के इंतकाल होने के बाद महक को इस बात का एहसास हो जाता है शमशेर ने बहुत गम बर्दाश्त किए हैं, इसने मेरी खातिर बहुत मुश्किलात का सामना किया है, जिसके बाद महक के दिल में शमशेर के लिए मोहब्बत और भी बढ़ जाती है। वो शमशेर का बहुत ख्याल रखती है। महक का रवैया शमशेर के साथ बदल जाता है। दूसरी तरफ बाबा साहिब तो यही चाहते हैं महक किसी तरह शमशेर की ज़िंदगी से निकल जाए। बाबा साहिब इस बात का फैसला कर लेते हैं अगर महक अभी भी शमशेर की ज़िंदगी से ना निकली तो मैं महक को जान से मार दूंगा। मैं इस लड़की को अपने बेटे के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसी लड़की की वजह से शमशेर हम सबको छोड़कर चला गया था और मेरी बीवी शमशेर के गम में इस दुनिया से ही चली गई। दिलावर साहब इस बात का मुकम्मल तौर पर इरादा कर लेते हैं कि महक को शमशेर की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगे। दूसरी तरफ एहसन को शादी के बाद निदा से मोहब्बत हो जाती है। एहसन अपनी बीवी से इस बात का इजहार करता है कि वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं मानेगा, क्योंकि आप सब दोस्तों को पता है अंदलीप इन दोनों के पीछे पड़ चुकी है। एहसन अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है और एहसन की माँ को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो इनसे कहती है अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि तुम हमेशा इस घर में रहोगे, बहुत जल्द तुम दोनों को अलग करके ही छोड़ूंगी। अगले ही सीन में आप देखेंगे दिलावर साहिब अपने खास बंदे से बात करते हैं और उनसे कहते हैं तुम महक को जान से मार दो। और बिल्कुल महक को इस हादसे का सामना करना पड़ता है। जब वो ऑफिस से वापस अपने घर की तरफ आ रही होती है तो रास्ते में इन पर जानलेवा हमला होता है। इस हमले के बाद महक को फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। महक जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है। शमशेर का गम और परेशानी से बुरा हाल होता है। इसी मौके पर शमशेर को अपनी माँ की याद आती है और शमशेर रो रो कर दुआएं करता है, मेरी माँ तो मुझे छोड़कर चली गई है, अल्लाह महक को मेरे पास रहने दे, मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मैं महक के बगैर नहीं रह सकूंगा। शमशेर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। शमशेर खुद को बहुत तन्हा महसूस करता है। जब शमशेर के भाई को मालूम होता है तो वो फौरन शमशेर के पास पहुंच जाता है। दारा से शमशेर की हालत देखी नहीं जाती, जबकि दारा को तो सब कुछ मालूम है कि हमला किसने किया है। ये हरकत बाबा साहिब के बगैर कोई और नहीं कर सकता, मगर दारा ये फैसला कर लेता है मैं शमशेर का साथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं, बेशक बाबा साहिब मुझे घर से निकाल दे। आखिरकार शमशेर की कोशिशों से वापस आ जाती है, लेकिन शमशेर अंदर ही अंदर इन तमाम मामलात का कसूरवार खुद को समझता है। शमशेर अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी खुद को ही समझता है। इन दोनों वाकयात के बाद शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और शमशेर की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगती है। जब दिलावर साहब को इस बात का पता चलता है कि दारा शमशेर से मिलने के लिए गया है तो वो तारा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे बहुत बातें सुनाता है। उधर दारा को इस बात का कोई गम नहीं कि बाबा साहिब इस बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे दिलावर साहब अपने बेटे से बात करते हैं, तुम क्यों शमशेर से मिलने के लिए जाते हो। बाबा साहिब इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। दारा बाबा साहिब को जवाब देता है मैं किसी सूरत शमशेर को अकेला नहीं छोड़ूंगा और शमशेर को घर में वापस लेकर आऊंगा, और अगर आपने मना किया तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, आप मुझे अपनी जायदाद से आग कर दे। बाबा साहिब ये तमाम बातें सुनने के बाद दारा को हैरानगी से देखता है, क्योंकि बाबा साहिब को इस बात का पता है अगर मैंने दारा को कुछ कहा तो वो शमशेर को बता देगा कि महक पर हमला बाबा साहिब ने ही किया है। इसके बाद दारा शमशेर और महक से बात करता है तुम दोनों मेरे साथ घर चलो, तुम वही रहोगे। पहले तो शमशेर इस बात से इनकार करता है, मगर दारा के बहुत इसरार करने पर वो मान जाता है। महक और शमशेर घर वापस चले जाते हैं। शमशेर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। दारा महंगे से महंगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से
شمشیر کا علاج کرواتا ہے مگر شمشیر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ حالت جب دلاور صاحب دیکھتا ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا اور وہ شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بابا صاحب کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے۔ دلاور صاحب کو اپنے کرتوتوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل گیا۔ نہ اس کے پاس بیوی کا سہارا ہے، نہ سکون، نہ خوشی، اور نہ اپنی محبت کرنے والی اولاد۔ میں نے اپنے غلطیوں کی وجہ سے اپنی اولاد کو خود سے دور کر دیا۔ ادھر شمشیر مکمل طور پر صحتیاب ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ شمشیر اور مہک اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب دلاور صاحب کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی ہے۔ جب ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہوتا تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو آخر کار شمشیر اور دارا ہی اپنے باپ کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں اور صحتیابی کے لیے کافی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ مہک بھی اپنے سسر کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ یہ سب لوگ بابا صاحب کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ یہ سب ہو جانے کے بعد بابا صاحب کو بھی اپنے غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ بابا صاحب ان سب کو بلاتے ہیں اور ان سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اپنے انا، دولت، شہرت کے سامنے کسی رشتے کو اہمیت نہیں دی مگر مجھے آج احساس ہو گیا ہے میں غلطی پر تھا۔ میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس ڈرامے کا اینڈ یہی ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کومنٹس سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آخری ایپیسوڈ میں کیا ہوگا دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ شمشیر کی والدہ کے انتقال ہونے کے بعد مہک کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے شمشیر نے بہت غم برداشت کیے ہیں، اس نے میری خاطر بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے، جس کے بعد مہک کے دل میں شمشیر کے لیے محبت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ شمشیر کا بہت خیال رکھتی ہے۔ مہک کا رویہ شمشیر کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ دوسری طرف بابا صاحب تو یہی چاہتے ہیں مہک کسی طرح شمشیر کی زندگی سے نکل جائے۔ بابا صاحب اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں اگر مہک ابھی بھی شمشیر کی زندگی سے نہ نکلی تو میں مہک کو جان سے مار دوں گا۔ میں اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اسی لڑکی کی وجہ سے شمشیر ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میری بیوی شمشیر کے غم میں اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ دلاور صاحب اس بات کا مکمل طور پر ارادہ کر لیتے ہیں کہ مہک کو شمشیر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ دوسری طرف احسن کو شادی کے بعد ندا سے محبت ہو جاتی ہے۔ احسن اپنی بیوی سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں مانے گا کیونکہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے اندلیپ ان دونوں کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ احسن اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا ہے اور احسن کی ماں کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ ان سے کہتی ہے اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ تم ہمیشہ اس گھر میں رہو گے، بہت جلد تم دونوں کو الگ کر کے ہی چھوڑوں گی۔ اگلے ہی سین میں آپ دیکھیں گے دلاور صاحب اپنے خاص بندے سے بات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم مہک کو جان سے مار دو، اور بالکل مہک کو اس حادثے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ آفس سے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں ان پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے کے بعد مہک کو فوراً ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا ہے۔ مہک زندگی اور موت سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ شمشیر کا غم اور پریشانی سے برا حال ہوتا ہے۔ اسی موقع پر شمشیر کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے اور شمشیر رو رو کر دعائیں کرتا ہے میری ماں تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اللہ مہک کو میرے پاس رہنے دے، میں یہ غم برداشت نہیں کر سکوں گا، میں مہک کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ شمشیر بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ شمشیر خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے۔ جب شمشیر کے بھائی کو معلوم ہوتا ہے تو وہ فوراً شمشیر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ دارا سے شمشیر کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی جبکہ دارا کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ حملہ کس نے کیا ہے۔ یہ حرکت بابا صاحب کے بغیر کوئی اور نہیں کر سکتا مگر دارا یہ فیصلہ کر لیتا ہے میں شمشیر کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مجھے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں، بے شک بابا صاحب مجھے گھر سے نکال دے۔ آخر کار شمشیر کی کوششوں سے واپس آ جاتی ہے لیکن شمشیر اندر ہی اندر ان تمام معاملات کا قصوروار خود کو سمجھتا ہے۔ شمشیر اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار بھی خود کو ہی سمجھتا ہے۔ ان دونوں واقعات کے بعد شمشیر بہت زیادہ پریشان
ہوتا ہے اور شمشیر کی طبیعت کافی خراب رہنے لگتی ہے۔ جب دلاور صاحب کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دارا شمشیر سے ملنے کے لیے گیا ہے تو وہ تارا پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اسے بہت باتیں سناتا ہے۔ ادھر دارا کو اس بات کا کوئی غم نہیں کہ بابا صاحب اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے دلاور صاحب اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں، تم کیوں شمشیر سے ملنے کے لیے جاتے ہو؟ بابا صاحب ان پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ دارا بابا صاحب کو جواب دیتا ہے، میں کسی صورت شمشیر کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور شمشیر کو گھر میں واپس لے کر آؤں گا، اور اگر آپ نے منع کیا تو میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں۔ بابا صاحب یہ تمام باتیں سننے کے بعد دارا کو حیرانگی سے دیکھتا ہے، کیونکہ بابا صاحب کو اس بات کا پتہ ہے اگر میں نے دارا کو کچھ کہا تو وہ شمشیر کو بتا دے گا کہ مہک پر حملہ بابا صاحب نے ہی کیا ہے۔ اس کے بعد دارا شمشیر اور مہک سے بات کرتا ہے، تم دونوں میرے ساتھ گھر چلو، تم وہی رہو گے۔ پہلے تو شمشیر اس بات سے انکار کرتا ہے مگر دارا کے بہت اصرار کرنے پر وہ مان جاتا ہے۔ مہک اور شمشیر گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ شمشیر کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگتی ہے۔ دارا مہنگے سے مہنگے اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے شمشیر کا علاج کرواتا ہے مگر شمشیر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ حالت جب دلاور صاحب دیکھتا ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا اور وہ شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بابا صاحب کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے۔ دلاور صاحب کو اپنے کرتوتوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل گیا، نہ اس کے پاس بیوی کا سہارا ہے، نہ سکون، نہ خوشی، اور نہ اپنی محبت کرنے والی اولاد۔ میں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی اولاد کو خود سے دور کر دیا۔ ادھر شمشیر مکمل طور پر صحتیاب ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ شمشیر اور مہک اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب دلاور صاحب کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی ہے۔ جب ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہوتا تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو آخر کار شمشیر اور دارا ہی اپنے باپ کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں اور صحتیابی کے لیے کافی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ مہک بھی اپنے سسر کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ یہ سب لوگ بابا صاحب کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ یہ سب ہو جانے کے بعد بابا صاحب کو بھی اپنے غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ بابا صاحب ان سب کو بلاتے ہیں اور ان سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نے اپنے انا، دولت، شہرت کے سامنے کسی رشتے کو اہمیت نہیں دی مگر مجھے آج احساس ہو گیا ہے میں غلطی پر تھا، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس ڈرامے کا اینڈ یہی ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کومنٹس سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آخری ایپیسوڈ میں کیا ہوگا دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ شمشیر کی والدہ کے انتقال ہونے کے بعد مہک کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے شمشیر نے بہت غم برداشت کیے ہیں، اس نے میری خاطر بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے، جس کے بعد مہک کے دل میں شمشیر کے لیے محبت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ شمشیر کا بہت خیال رکھتی ہے۔ مہک کا رویہ شمشیر کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ دوسری طرف بابا صاحب تو یہی چاہتے ہیں مہک کسی طرح شمشیر کی زندگی سے نکل جائے۔ بابا صاحب اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں اگر مہک ابھی بھی شمشیر کی زندگی سے نہ نکلی تو میں مہک کو جان سے مار دوں گا۔ میں اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اسی لڑکی کی وجہ سے شمشیر ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میری بیوی شمشیر کے غم میں اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ دلاور صاحب اس بات کا مکمل طور پر ارادہ کر لیتے ہیں کہ مہک کو شمشیر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ دوسری طرف احسن کو شادی کے بعد ندا سے محبت ہو جاتی ہے۔ احسن اپنی بیوی سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں مانے گا، کیونکہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے اندلیپ ان دونوں کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ احسن اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا ہے اور احسن کی ماں کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ ان سے کہتی ہے، اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ تم ہمیشہ اس گھر میں رہو گے، بہت جلد تم دونوں کو الگ کر کے ہی چھوڑوں گی۔ اگلے ہی سین میں آپ دیکھیں گے دلاور صاحب اپنے خاص بندے سے بات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم مہک کو جان سے مار دو، اور بالکل مہک کو اس حادثے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ آفس سے واپس اپنے گھر کی طرف
आ रही होती है तो रास्ते में इन पर जान लेवा हमला होता है। इस हमले के बाद महक को फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। महक जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है। शमशेर का गम और परेशानी से बुरा हाल होता है। इसी मौके पर शमशेर को अपनी माँ की याद आती है और शमशेर रो रो कर दुआएं करता है, मेरी माँ तो मुझे छोड़कर चली गई है, अल्लाह महक को मेरे पास रहने दे, मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मैं महक के बगैर नहीं रह सकूंगा। शमशेर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। शमशेर खुद को बहुत तन्हा महसूस करता है। जब शमशेर के भाई को मालूम होता है तो वो फौरन शमशेर के पास पहुंच जाता है। दारा से शमशेर की ये हालत देखी नहीं जाती, जबकि दारा को तो सब कुछ मालूम है कि हमला किसने किया है। ये हरकत बाबा साहेब के बगैर कोई और नहीं कर सकता, मगर दारा ये फैसला कर लेता है, मैं शमशेर का साथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं, बेशक बाबा साहेब मुझे घर से निकाल दे। आखिरकार शमशेर की कोशिशों से वापस आ जाती है, लेकिन शमशेर अंदर ही अंदर इन तमाम मामलात का कसूरवार खुद को समझता है। शमशेर अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी खुद को ही समझता है। इन दोनों वाक़यात के बाद शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और शमशेर की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगती है। जब दिलावर साहब को इस बात का पता चलता है कि दारा शमशेर से मिलने के लिए गया है तो वो तारा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे बहुत बातें सुनाता है। उधर दारा को इस बात का कोई गम नहीं कि बाबा साहब इस बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे दिलावर साहब अपने बेटे से बात करते हैं, तुम क्यों शमशेर से मिलने के लिए जाते हो। बाबा साहब इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। दारा बाबा साहब को जवाब देता है, मैं किसी सूरत शमशेर को अकेला नहीं छोड़ूंगा और शमशेर को घर में वापस लेकर आऊँगा, और अगर आपने मना किया तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, आप मुझे अपनी जायदाद से आग कर दे। बाबा साहेब ये तमाम बातें सुनने के बाद दारा को हैरानगी से देखता है, क्योंकि बाबा साहेब को इस बात का पता है अगर मैंने दारा को कुछ कहा तो वो शमशेर को बता देगा कि महक पर हमला बाबा साहेब ने ही किया है। इसके बाद दारा शमशेर और महक से बात करता है, तुम दोनों मेरे साथ घर चलो, तुम वही रहोगे। पहले तो शमशेर इस बात से इनकार करता है, मगर दारा के बहुत इसरार करने पर वो मान जाता है। महक और शमशेर घर वापस चले जाते हैं। शमशेर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। दारा महंगे से महंगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से शमशेर का इलाज करवाता है, मगर शमशेर की तबीयत ठीक नहीं होती। ये हालत जब दिलावर साहब देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो शमशेर के लिए बहुत परेशान होते हैं। बाबा साहेब को अपने करतूतों का पता है। दिलावर साहिब को अपने करतूतों का बदला दुनिया ही में मिल गया। न उसके पास बीवी का सहारा है, न सुकून, न खुशी, और न अपनी मोहब्बत करने वाली औलाद। मैंने अपनी गलतियों की वजह से अपनी औलाद को खुद से दूर कर दिया। इधर शमशेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होकर वापस आ जाता है। शमशेर और महक अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। अब दिलावर साहब की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती है। जब इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून नहीं होता तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आखिरकार शमशेर और दारा ही अपने बाप का ख्याल रखते हैं और इनको तसल्ली देते हैं और सेहतियाबी के लिए काफ़ी दुआएं भी करते हैं। महक भी अपने ससुर का बहुत ख्याल रखती हैं। ये सब लोग बाबा साहेब का हर तरह से ख्याल रखते हैं। ये सब हो जाने के बाद बाबा साहेब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलतियों को कबूल कर लेते हैं। बाबा साहेब इन सब को बुलाते हैं और इन सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मैंने अपने अना दौलत शोहरत के सामने किसी रिश्ते को अहमियत नहीं दी, मगर मुझे आज एहसास हो गया है मैं गलती पर था। मैं आप सब से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे। इस ड्रामे का एंड यही होगा। आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आखिरी एपिसोड में क्या होगा देखने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। शमशेर की वालदा के इंतकाल होने के बाद महक को इस बात का एहसास हो जाता है, शमशेर ने बहुत गम बर्दाश्त किए हैं, इसने मेरी खातिर बहुत मुश्किलात का सामना किया है। जिसके बाद महक के दिल में शमशेर के लिए मोहब्बत और भी बढ़ जाती है। वो शमशेर का बहुत ख्याल रखती है। महक का रवैया शमशेर के साथ बदल जाता है।
دوسری طرف بابا صاحب تو یہی چاہتے ہیں مہک کسی طرح شمشیر کی زندگی سے نکل جائے۔ بابا صاحب اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں اگر مہک کبھی بھی شمشیر کی زندگی سے نہ نکلی تو میں مہک کو جان سے مار دوں گا۔ میں اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اسی لڑکی کی وجہ سے شمشیر ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میری بیوی شمشیر کے غم میں اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ دلاور صاحب اس بات کا مکمل طور پر ارادہ کر لیتے ہیں کہ مہک کو شمشیر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ دوسری طرف احسن کو شادی کے بعد ندا سے محبت ہو جاتی ہے۔ احسن اپنی بیوی سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں مانے گا، کیونکہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے اندلیب ان دونوں کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ احسن اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا ہے اور احسن کی ماں کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ ان سے کہتی ہے اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ تم ہمیشہ اس گھر میں رہو گے، بہت جلد تم دونوں کو الگ کر کے ہی چھوڑوں گی۔ اگلے ہی سین میں آپ دیکھیں گے دلاور صاحب اپنے خاص بندے سے بات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم مہک کو جان سے مار دو، اور بالکل مہک کو اس حادثے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ آفس سے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں ان پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے کے بعد مہک کو فوراً ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا ہے۔ مہک زندگی اور موت سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ شمشیر کا غم اور پریشانی سے برا حال ہوتا ہے۔ اسی موقع پر شمشیر کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے اور شمشیر رو رو کر دعائیں کرتا ہے، میری ماں تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اللہ مہک کو میرے پاس رہنے دے، میں یہ غم برداشت نہیں کر سکوں گا، میں مہک کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ شمشیر بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ شمشیر خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے۔ جب شمشیر کے بھائی کو معلوم ہوتا ہے تو وہ فوراً شمشیر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ دارا سے شمشیر کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، جبکہ دارا کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ حملہ کس نے کیا ہے۔ یہ حرکت بابا صاحب کے بغیر کوئی اور نہیں کر سکتا، مگر دارا یہ فیصلہ کر لیتا ہے میں شمشیر کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مجھے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں، بے شک بابا صاحب مجھے گھر سے نکال دے۔ آخر کار شمشیر کی کوششوں سے واپس آ جاتی ہے، لیکن شمشیر اندر ہی اندر ان تمام معاملات کا قصوروار خود کو سمجھتا ہے۔ شمشیر اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار بھی خود کو ہی سمجھتا ہے۔ ان دونوں واقعات کے بعد شمشیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور شمشیر کی طبیعت کافی خراب رہنے لگتی ہے۔ جب دلاور صاحب کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دارا شمشیر سے ملنے کے لیے گیا ہے تو وہ تارا پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اسے بہت باتیں سناتا ہے۔ ادھر دارا کو اس بات کا کوئی غم نہیں کہ بابا صاحب اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے دلاور صاحب اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں، تم کیوں شمشیر سے ملنے کے لیے جاتے ہو؟ بابا صاحب ان پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ دارا بابا صاحب کو جواب دیتا ہے میں کسی صورت شمشیر کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور شمشیر کو گھر میں واپس لے کر آؤں گا، اور اگر آپ نے منع کیا تو میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں۔ بابا صاحب یہ تمام باتیں سننے کے بعد دارا کو حیرانگی سے دیکھتا ہے، کیونکہ بابا صاحب کو اس بات کا پتہ ہے اگر میں نے دارا کو کچھ کہا تو وہ شمشیر کو بتا دے گا کہ مہک پر حملہ بابا صاحب نے ہی کیا ہے۔ اس کے بعد دارا شمشیر اور مہک سے بات کرتا ہے تم دونوں میرے ساتھ گھر چلو، تم وہی رہو گے۔ پہلے تو شمشیر اس بات سے انکار کرتا ہے، مگر دارا کے بہت اصرار کرنے پر وہ مان جاتا ہے۔ مہک اور شمشیر گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ شمشیر کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگتی ہے۔ دارا مہنگے سے مہنگے اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے شمشیر کا علاج کرواتا ہے، مگر شمشیر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ حالت جب دلاور صاحب دیکھتا ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا اور وہ شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بابا صاحب کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے۔ دلاور صاحب کو اپنے کرتوتوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل گیا، نہ اس کے پاس بیوی کا سہارا ہے، نہ سکون، نہ خوشی، اور نہ اپنی محبت کرنے والی اولاد۔ میں نے اپنے غلطیوں کی وجہ سے اپنی اولاد کو خود سے دور کر دیا۔ ادھر